مسرت عالم، شبیر شاہ اور آسیہ اندرابی سے این آئی اے کی پوچھ تاچھ، تینوں کو 10 دن کے لیے این آئی اے کی تحویل میں دیا گیا۔ پتھر بازی واقعات کے معاملے میں تینوں ملزمین سے این آئی اے عدالت میں ہوئی ہے پوچھ تاچھ۔ سری نگر کے علاقے پنت چوک میں کل شام 9 بجے کے قریب کچھ نامعلوم بندوق برداروں نے کنمو سری نگر کے رہنے والے سمیر احمد وانی و محمد یوسف وانی کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا۔ بعد میں اسپتال جانے کے دوران وہ دم توڑ بیٹھا۔ کشمیر پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی اہم میٹنگ، امرناتھ یاترا، وادی کی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ وادی میں 10 سرکردہ ملیٹنٹوں کی ہٹ لسٹ کی گئی تیار۔ امرناتھ یاترا کے پیش نظر جموں کشمیر قومی شاہراہ پر ادھمپور میں مختلف کیمپس لگنے شروع ہو گئے ہیں، جن میں یاتریوں کے لیے لنگر کا اہتمام رہے گا اور دیگر بنیادی سہولیات دستیاب رہیں گی۔ مایاوتی نے اتحاد کی برقراری کے لیے رکھی شرط، اکھلیش یادو کو بدلنا ہوگا، کہا یادو آبادی والے حلقوں میں بھی نہیں جیتے سماج وادی امیدوار۔ مایاوتی کو ایس پی چیف اکھلیش یادو کا جواب، ہم بھی ضمنی چناؤ لڑیں گے اپنے دم پر، کہا اتحاد کی برقراری پر کیا جائے گا غور۔ بی جے پی لیڈر کیشو پرساد موریا نے بی ایس پی اور ایس پی کے اتحاد پر دیا بیان، کہا اکھلیش اور مایاوتی کی رگ رگ میں ہے دھوکے بازی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن کمال فاروق نے اقلیتوں کو لے کر ملک کے اہم لوگوں کو لکھا خط۔ کمال فاروق نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھ چکی ہے، اس کے باوجود بھی آواز دب گئی۔ مختار عباس نقوی نے دہلی میں طلب کی میٹنگ، اقلیتی طبقے کے 5 کروڑ افراد کو ملے گی اسکالرشپس، اقلیتی طبقے کے 2.5 لاکھ افراد کو دیا جائے گا روزگار۔ مرکزی وزیر روڈ ٹرانسپورٹ و ہائی ویز نتن گڈکری نے آج اپنے عہدے کی سنبھالی ذمہ داری، حکام اور اسٹاف نے کیا خیر مقدم۔ بی جے پی لیڈر ہرش وردھن نے اپنے عہدے کا سنبھالا چارج، ہرش وردھن کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھی بنایا گیا ہے وزیر۔ شیو سینا لیڈر اروند ساونت نے بھی سنبھالا اپنا عہدہ، بھاری صنعت اور پبلک انٹرپرائزز کی دی گئی ہے وزارت۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ میٹھانی گہلوت نے سچن پائلٹ کو بیٹے کی شکست کے لیے ٹھہرایا ذمہ دار۔ عید کی آمد، عید کی تیاریاں اپنے شباب پر، بازاروں کی رونق قابل دید۔ جموں کشمیر میں لوگ عید کی تیاریوں میں مشغول، ریاست جموں کشمیر میں بازاروں میں چہل پہل میں اضافہ، لوگ ملبوسات، کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر سامان کی خریداری کے لیے بازاروں کا کر رہے ہیں رخ۔ تلنگانہ کے اہم آبی پروجیکٹ کالیشورم کا وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے مشاہدہ کیا۔ تلنگانہ حکومت جون میں کالیشورم پروجیکٹ سے کسانوں کو پانی فراہم کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ عرب دنیا میں آج منائی جا رہی ہے عید الفطر۔ دبئی میں ہندوستانی باشندوں نے تمام ہندوستانیوں کو دی عید کی مبارکباد۔ وجےواڑہ میں تیلگو دیشم کی دعوت افطار، چندر بابو نائیڈو نے عید کی دی مبارکباد۔ نائیڈو نے مسلمانوں کے ساتھ ادا کی نماز اور دعا بھی کی۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے کی دعوت افطار میں شرکت، کہا اللہ تعالیٰ کے پاس دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ نتیش کی بی جے پی سے لگاتار بڑھ رہی ہے دوری، پاسوان کی افطار پارٹی میں سوشل مودی سے نہیں ملے نتیش، اپوزیشن نے اڑایا مذاق۔ اردو کے بلند پایا شاعر اور اسلامی اسکالر علامہ شبلی نعمانی کا آج یوم پیدائش۔ شبلی نعمانی کا شمار ہندوستان کی عظیم شخصیتوں میں کیا جاتا ہے جنہوں نے ہماری تہذیبی شناخت قائم کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ملک میں نیپا وائرس کے ایک معاملے کی ہوئی ہے تصدیق، حکومت کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں سبھی احتیاطی اقدام، کہا لوگوں کو نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ بہار میں مختلف حادثات میں 9 افراد ہلاک، سیوان، کھگڑیا، سہرسہ اور اورنگ آباد میں پیش آئے حادثات۔
دہلی میں گووند پوری کے ایک مکین کا قتل، ملزم مقتول کے گھر کے سامنے پیشاب کر رہا تھا، مقتول ہاتھ پائی کے دوران زخمی ہو کر چل بسا۔ ممبئی میں رفتار کا قہر، بے قابو مرسڈیز نے ایک شخص کو کچلا، کار نے کئی گاڑیوں کو بھی ٹکر ماری۔ فضائیہ کے AN-32 طیارے کا اب تک کچھ پتہ نہیں، بحریہ کی جاسوسی طیاروں کو بھی لگایا گیا تلاش میں۔ BSF پولی ٹیکنک کے سٹاف کو باقاعدہ کرنے کا معاملہ، دہلی ہائی کورٹ کا BSF کو نوٹس، 4 ہفتوں میں BSF سے عدالت نے مانگا جواب۔ سری نگر میں 2 برقع پوش خواتین نے انجام دی چوری کی واردات، کیمیکل کا استعمال کر کے کیا دکان مالک کو بے ہوش، پولیس کر رہی ہے جانچ۔ دہلی کی فتح پوری جامع مسجد کے امام نے اقلیتوں کے تعلق سے دیے گئے وزیر اعظم مودی کے بیان کا کیا خیر مقدم، مفتی مکرم احمد نے کہا کہ اب مودی حکومت کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ نام نہاد سیکولر پارٹیاں اقلیتوں کو BJP کا جو خوف دکھاتی تھیں وہ غلط ہے۔ سوڈان میں پرتشدد احتجاج کے بعد آرمی کا نیا فیصلہ، عسکریت پسند گروہوں کے ساتھ تمام معاہدے رد، کہا 9 مہینوں میں ہونے چاہیے الیکشن۔ شمالی لبنان میں جنگجوؤں نے فوج کی گشتی پارٹی پر کیا حملہ، ایک فوجی اہلکار ہلاک، متعدد افراد ہوئے زخمی۔